میم کے رنگ میں آپ تمامی ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات، آپ کے افکار اور تعلیمات سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت سلسلہ اشرفیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کا حسین امتزاج ہے۔ اس حسن امتزاج کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی کو ان دونوں سلاسل کی خلافت تھی، بلکہ دیگر سلاسل کی بھی خلافت تھی۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا نا کہ سمنان سے چلے ہیں تو پہلے مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد وہاں سے چلے تو پھر دیگر بزرگان دین کے پاس ہوتے ہوئے پھر اپنے پیر و مرشد، پھر اسی طرح ان کے پیر و مرشد کے بعد بھی دیگر بزرگان دین سے بھی فیوز و برکات۔ تو یہ امتزاج اس طرح ہے کہ پیر و مرشد نے چشتیہ سلسلے کی اور قادریہ سلسلے کی خلافت آپ کو عطا فرمائی۔ صحیح۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ تمام سلاسل کا فیض ان بزرگوں سے فیض آپ نے حاصل کیا۔ صحیح۔ ہم جب ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں مرکز سب کا ایک ہی ہے، منبع سب کا ایک ہی ہے، پہنچنا سب کا ایک ہے۔ صحیح۔ مثال یہ کہ جیسے ایک چورایا ہے، اس کے 4 راستے ہیں اور پہنچنا سب کو وہیں پر ہے۔ کوئی اس اب ایک چشتی راستہ ہے، ایک قادری راستہ ہے، ایک نقشبندی ہے، ایک سہروردی۔ تو سلسلہ اشرفیہ کا یہ طرز امتیاز ہے کہ تمام سلاسل کا فیض اس کے اندر موجود ہے۔ اور ایک بڑی پیاری بات میرے ذہن میں اچانک آ گئی، علامہ سید اظہار اشرف صاحب اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرکز مبارک پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ ایک جملہ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ سلسلہ اشرفیہ الف سے شروع ہو کر یا پہ ختم۔ آپ دیکھیں نا اشرفیہ جب لکھے تو الف سے شروع ہو کر یا پہ ختم، تو فرماتے جتنا جمال و کمال ہے سب اسی کے اندر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس میں سارے سلاسل کا فیض ہے۔ تو جو بھی اس سلسلے میں داخل ہوتا ہے الحمدللہ اس کو تمام سلاسل کا فیض ملتا ہے، خصوصاً قادری اور چشتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، بزرگان دین کا جہاں وصال ہو، کیا انہیں وہ جگہ بتا دی جاتی ہے یا انہیں معلوم ہوتی ہے؟ بالکل معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا ایک مقام، ایک مرتبہ جو ان کو عطا کیا جاتا ہے، تو ان کو بذریعہ کشف یا آپ کسی دوسرے انداز میں کہیں کہ القاء، ان کو اس کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں ان کا مدفن ہوگا۔ جس طرح کہ میرے جد اعلیٰ قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال پہلے بتا دیا تھا اور مٹی سونگ کر بتا دیا تھا کہ کہاں میں جاؤں، تو وہ تو ایک تفصیل الگ ہے۔ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ نے بذریعہ کشف آپ کو وہ مقام دکھا دیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں جیسے ہم اسکائپ کے ذریعے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ کی جگہ دیکھ لی، فلاں جگہ دیکھ لیا، یہ تو آج سائنس نے ترقی کی ہے نا، تو سائنس تو آج اسکائپ کے ذریعے دکھا رہی ہے، بزرگان دین روحانی اسکائپ کے ذریعے پہلے دیکھ چکے۔ سبحان اللہ۔ مخدوم سمنانی لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے وہ مقام دکھایا کہ یہاں تمہاری خانقاہ بنے گی، یہاں مزار۔ صحیح۔ تو وہ ایک ٹیلا تھا، اس کے چاروں طرف پانی، یعنی تالاب یا نہر آپ جو بھی کہیں، تو آپ کیونکہ سیاحت فرماتے تھے تو جہاں ایسی جگہ نظر آتی تھی تو خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ وہی مقام۔ صحیح۔ لیکن اس کی کچھ علامات تھیں، اس کی نشانیاں تھیں۔ تو مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹیلا سا ہے، اور تو مجھے خیال ہوا کہ پیر و مرشد نے جو جگہ دکھائی تھی غالباً یہ وہی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب میں نے اور علامات دیکھی، نشانیاں، تو وہ نہیں تھی، تو پھر میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ صحیح۔ تو ہوتے ہوتے آخر عمر میں آپ اسی مقام پر پہنچے۔ صحیح۔ کچوتے شریف۔ اچھا، مقام دیکھا تو بالکل وہی تھا اور بڑا پرفضا مقام تھا۔ آپ نے وہاں چہل قدمی فرمائی اور اس جگہ کو بڑا پسند کیا۔ پھر فرمایا کہ کچھ نشانیاں باقی ہیں۔ تو ملک محمود ایک وہاں پر شخص تھے جو بعد میں آپ کے دست مبارک پر بیٹھ ہوئے، کہ حضرت ذرا آگے تشریف لے جائیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ جب آپ آگے پہنچے تو پھر 100% بالکل ساری علامات وہیں پر پوری ہو گئی۔ فرمایا یہی ہماری آخری آرام گاہ ہو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پر ایک جادوگر اس ٹیلے پر بیٹھا تھا اور وہ اپنی شوبدے دکھاتا تھا اور مخلوق کو تنگ بھی کرتا تھا، لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے، جادو کے زور پہ سب کہتے۔ فرمایا کہ مقام تو یہی ہے جو پیر مرشد نے دکھایا اور ساری علامات وہی ہیں۔ کہا حضور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیٹھا
اس کے صحیح لیے کیا فرمایا، جاؤ اس سے کہہ دو کہ جگہ خالی کر۔ صحیح اب وہ عرصہ دراز سے بیٹھا تھا اور اس کو اپنے جادو پر ایک زوم تھا کہ مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ صحیح مرید نے جا کر کہا، اس نے کہا اچھا اگر مجھے ہٹا لیں تو آ جائیں۔ صحیح یعنی اتنا اس کو اپنے اوپر غرور تھا کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں، اور جادو کے سلسلے میں واقعی کوئی نہیں تھا، صحیح تو مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اگر مجھے ہٹا لے تو اپنے پیر سے کہہ دو۔ صحیح فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ایک مرید کو بلایا کہ جاؤ اس کو ہٹاؤ۔ اب ایک عام آدمی سے کہہ دیا جائے تو وہ کیسے ہٹائے؟ صحیح وہ ذرا ڈر محسوس کیا کہ جادوگر ہے اور اتنا اس کا شعرا ہے۔ فرمایا اچھا قریب آؤ۔ قریب بلایا، جو پان آپ کھا رہے تھے وہ اپنے منہ سے نکال کے اس کو کھلا دیا۔ صحیح تو وہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایسی طاقت پیدا ہو گئی اور ایسی جرت اور بہادری، وہ سیدھے چلے گئے۔ صحیح تو اس طرح جا کر خود نہیں مقابلہ کیا، صحیح مرید کوئی بھیجے جاؤ تم ہی کر لو، صحیح مطلب یہ چھوٹے موٹے کام تو یہی لوگ کر لیں۔ صحیح تو پھر وہ جگہ خالی ہوئی اور آپ نے باقاعدہ وہاں پر اپنا مرکز بنایا، ایک حجرہ بنایا، فرمایا اس کا نام ہے وحدت آباد۔ پھر مریدین کے لیے حجرے بنایا، فرمایا اس کا نام ہے کثرت آباد۔ پھر پورے علاقے کو کہا اس کا نام ہے روح آباد۔ روح آباد تو پھر بعد میں وہ فیض آباد کے نام سے بھی مشہور ہوا، اور اب کچھ سال سے اس کا نام پھر ان لوگوں نے، انڈین گورنمنٹ نے تبدیل کیا، امبیڈکر نگر، ضلع امبیڈکر نگر اس کا نام رکھ دیا۔ صحیح بہرحال تو یہ ہے کہ ان بزرگان دین اور یہ کاملین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس وقت کس لمحے انہیں اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور کہاں پر ان کی تدفین ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دیگر سلاسل طریقت کے بزرگان دین نے پہلے سے اپنی جگہ منتخب فرمائی صحیح اور اسی جگہ آرام فرمایا۔ صحیح بالکل۔ اچھا حضرت، آخر میں چونکہ اب پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو آخر میں آپ ناظرین کو، جو ہمارے ویورز ہیں، ان کو مخدوم پاک کی جانب سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مخدوم سمنانی کی جانب سے سب سے بڑا پیغام شریعت کی پابندی، کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ بات بدرج عتم نظر آتی ہے کہ پہلے شریعت پھر طریقت۔ صحیح خود بھی عمل کیا، مریدین سے بھی عمل کرایا۔ آپ کے ملفوظات ہم دیکھیں، یعنی کسی نے آپ سے پوچھا، بلکہ شاید حضرت عبدالرزاق نور اللہ نے، کہ آدمی کی زندگی اگر کم ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اگر اسے پتہ چل جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں تو فقہ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ وہ حاصل کرنا۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو پہلے شریعت پھر طریقت۔ تو ہم اپنے تمام ناظرین کو مخدوم سمنانی کی طرف سے پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، سب سے پہلے شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کریں، پھر طریقت پر عمل کریں اور بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ تمام بزرگان دین کا پیغام محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے اور سلامتی کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے آج کا ہمارا یہ پروگرام ملاحظہ کیا، یہ ایوان آج اشرفی رنگ سے رنگا رہا اور حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات، آپ کی تعلیمات اور افکار سے متعلق گفتگو کا سلسلہ رہا۔ حضرت، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے چند لمحات ہمیں عطا فرمائے اور یہاں تشریف لائے۔ میں بھی اپنی طرف سے آپ حضرات کا اتنے بہترین پروگرام کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ آئندہ نئے پروگرام میں کسی نئے رنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان محمد انس رضا قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔